السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 199 سنگل ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں کام شروع کیا وہ کس انداز سے شروع کیا، صحابہ کی تربیت آپ نے کس انداز میں کی. تو ہم نے ایک چیز بتائی تھی کہ پہلے آپ نے جو بنیادی چیزیں تھیں کہ آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، جن کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں، اس پر آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی تاکہ ان کا تعلق رب سے مضبوط ہو جائے. نمبر 1، جس سوسائٹی میں ہم کو رہنا ہے اس سوسائٹی کو پرامن بنانے کے لیے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق تھے اس پر گفتگو کی، دونوں انداز میں، پازیٹو انداز میں بھی اور نگیٹو، مثبت بھی منفی بھی. ابھی بہت سی چیزیں منفی میں ہیں، میں اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. آج جو تیسری چیز آپ نے کی کہ سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزیں تو واجب ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنا ہے. کچھ چیزیں بطور ادب سے کہ آدمی کو ان ادب کو بھی جو ہے نا کیا کرنا پڑتا ہے، اس پر عمل اگر آپ نہیں کریں گے تو جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں آپ کی ویلیو نہیں ہوگی اور لوگ اس کی وجہ سے دین کا مذاق اڑائیں گے. جیسے میں نے کل آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اگر ایک آدمی کپ نہیں دھو رہا ہے، گندا رکھ رہا ہے، تو وہ بندہ نہیں بدنام ہو رہا، بدنام کو ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ادب کا جاننا بھی ادھد ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے ہماری ادب کے سلسلے میں کیا رہنمائی کی. اچھا، اس ادب کی پہلے شرعی حیثیت سمجھ لیں. جو آداب بیان کیے جاتے ہیں اس آداب میں جب تک انسلٹ رسول نہیں ہوتا ہے تب تک گناہ نہیں ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ ہمارے ساتھ رہیں گے تو سمجھیں گے. جو بھی ادب بیان کیا ہے اللہ کے رسول نے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیے گے، چھوڑنے کی وجہ رسول کی اہانت نہیں ہے، انسلٹ نہیں ہے، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. نمبر 1، اس چھوڑنے کو کنٹینیو نہیں کر رہا ہے. یہ دو شکل اگر نہیں ہوگی تو گنہگار نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہم کو بتایا گیا ادب کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا، کوئی وجہ نہیں کھڑے ہونے کی، کھڑے ہو کر پانی پی لیا، کیری نہیں کیا. اگر اس کے کھڑے ہو کر پانی پینے کی وجہ میں دو چیز نہیں ہوگی تو گنہگار نہیں ہوگا. وہ کون سی چیز؟ پہلی چیز کھڑا ہوا ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ٹھیک ہے جو اللہ کے رسول نے بولا یار ہمارے لیے چھوڑ دیا، یہ نہیں سوچ رہا ہے، یہ اہانت ہے. اس میں ہر حال میں گناہ کبیرہ ہو جائے گا. دوسری، یہ چھوڑنے کی اس کی عادت نہیں ہے، ہیبیچول نہیں ہے. اگر یہ دونوں کیفیت نہیں پائی جائے گی تو گنہگار نہیں ہوگا. بقیہ چیزوں میں حرام حلال میں کیا ہے؟ فجر کی نماز آپ چھوڑیں گے گنہگار نہیں ہونا ہے، چاہے ہیبٹ بناویں چاہے نہیں بناویں. سنت بھی جو فجر کی چھوڑیں گے گنہگار ہو جائیں گے. تو اس میں ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے سنت. تیسری چیز ادب ہے. یہ ادب سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. کبھی کبھی اس کے فائدے آپ کی ذات کو بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے فائدے کس کو ہوتے ہیں؟ سوسائٹی کو ہوتے ہوئے. تو دونوں کو فائدے کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. جو دوسرے مذاہب ہیں اس کو بھی سنیے غور سے. جو دوسرے مذاہب ہیں خاص کر کرسچنٹی اور یہودی، ان کی جو کتاب ہے توریت اور انجیل، اس میں پوری بات ایک ساتھ نہیں کی جاتی ہے. مطلب جیسے قرآن ہے
کہ زندگی گزارنے کا آپ کو ایک پورا ٹائم ٹیبل ہے. یہ ایک الگ بات ہے آپ اور ہم نہ جانیں، لیکن اس میں سب کچھ ٹائم ٹیبل ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس دنیا میں کیسے گزاریں. بقیہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے. اگر لکھا بھی ہے تو بہت کیا ہے، محدود ہے. آپ A to Z اپنے آپ کو اگر گائیڈ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے اخلاق کہاں سے لیے، کہاں سے؟ انہوں نے دوسری ادھر ادھر سے لیے، لیکن اسلام بذات خود اس نے کہیں سے ایڈاپٹ نہیں کیا ہے، کہیں سے آداب کو ٹرانسفر نہیں کیا، بلکہ اسلام نے خود ان بدوؤں کے درمیان میں جن کو آداب نام کی کوئی چیز ہی نہیں معلوم، جو سراپا کیا تھے، جہالت تھے، لڑائی مار کاٹ چوری ڈکیتی، یہ جن کی عادت تھی، ایسی سوسائٹی کو اسلام نے کیا کیا، اپنی طرف سے آداب کو سکھلا کر کے اور اتنا پختہ کر دیا کہ ان کو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات پر فخر ہونے لگا. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا کہ ایران وہ بہت اپنے آپ کو کلچرڈ بنتا تھا کہ ہم بڑے مہذب لوگ ہیں. صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، ایرانی جو لوگ تھے ان کی تہذیب بھی تھی کہ یہ مطلب بیکورڈ ہے کہ آدمی لقمہ اٹھائے کھائے. اس صحابی نے کہا نہیں، ہم اپنے رسول کی سنت نہیں چھوڑیں گے ان بیوقوفوں کی وجہ سے. ہمارے رسول نے کہا کہ اگر اس پہ کوئی چیز گندگی نہیں لگی آپ اس کو جھاڑ کر کھا لیں. سوکھی چیز گزری، مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ سے پیڑا گر گیا، فرش پہ گر گیا، آپ اٹھائے اس کو جھاڑ کر کھا لیں. یقینی بات ہے دال گر جائے گی تو نہیں کھا پائیں گے، لیکن ایسی سوکھی چیز جو کہ گرنے کے بعد اٹھائی جا سکتی ہے اس کو آپ کھا لیں. ایک آدمی کی تہذیب یہ ہے کتاب میں یہ تو بری چیز ہے، ٹھیک ہے تمہاری تہذیب ہے، ہم کو اپنی تہذیب پر فخر ہے. یہ فخر دل سے ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے ایسی تربیت کی تھی کہ صحابہ کو اپنی ان چیزوں پر فخر ہونے لگا تھا. تو سنت کے بارے میں جو دو باتیں بنیادی طور پہ بتا رہا ہوں اس کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے. کیا؟ اگر وہ بندے نے اس آداب کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنائی ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، اگر اس ادب کو جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اگر چھوڑتے وقت اس کے ذہن میں رسول کی اہانت نہیں ہے، انسلٹ نہیں ہے تو بھی گنہگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں. بات ہم اپنی سمجھا پائے کہ نہیں؟ اب مطلب آداب کے لیے بھی پورے ٹاپکس ہیں. اچھا، اب ادب میں اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ زندگی گزارنا آپ کے لیے کیا ہو جائے، دشوار ہو جائے. اتنا ٹائٹ بھی ادب نہیں ہونا چاہیے. جب لوگ دوسری قوموں نے جو ادب بنایا بات تو اتنا ٹائٹ بنا دیا کہ کیا ہو گیا آدمی کے لیے، اس مطلب سماج میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. اللہ کے رسول نے جو ہم کو ادب بتایا وہ اتنا نارمل بتایا اور مڈل درجے کا بتایا کہ عمل بھی اس پر کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. تو سب سے پہلے مطلب ہم بیان کر رہے ہیں، کوئی آرڈر نہیں ہے، ہم طہارت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ طہارت میں اللہ کے رسول نے جو ادب بیان فرمائے کہ آدمی کو طہارت سے مراد آپ صرف استنجا نہیں لیں، ہم ایک ایک چیز پر بات کریں گے. ابھی یہودیوں میں طہارت کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر پیشاب کہیں لگ گیا نا تو پاک کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ اس کو کاٹ کے کپڑے کو پھینک دیں. اب آپ بتائیے اگر یہ قانون آج لگا دیا جائے، ایک آدمی نے 15,000 روپے کا سوٹ بنایا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، اب کیا شکل ہے آپ کی؟ آپ کا 15,000 روپے برباد ہو گیا. اس یہودی کے پاس صاف کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اس کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے. ابو موسیٰ اشعری کیونکہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہتے تھے تو ان کی تہذیب سے متاثر بھی ہوتے تھے. یہ بیچارے پیشاب جب کرتے تھے تو ایک بوٹل رکھے ہوئے تھے. کون؟ ابو موسیٰ اشعری. یہ اس بوٹل میں پیشاب کرتے تھے اور پھر اس بوٹل کو پھینک دیتے تھے اور استنجا کرتے تھے. ان کو تھا کہ اگر میں نے پیشاب کیا تو ہو سکتا ہے چھینٹ اچھلاوے، ہو سکتا ہے ادھر ادھر چلا جائے، زیادہ بوٹل میں اندر ڈال کر پیشاب کرنے کا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب تو انہوں نے اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، اپنی بڑائی بتاتے ہوئے حضرت حذیفہ کو بتایا کہ میں ایسا کرتا ہوں. حضرت حذیفہ نے کہا کہ جس نبی نے ہماری تربیت کی ہے اس نے اتنی مشکل میں تو ہم کو نہیں ڈالا ہے. اب آپ کو اگر مثال کے طور پر بوٹل میں پیشاب کرنے کی بات ہے تو اب آپ جہاں جائیں کس کو ساتھ لے جائیں؟ بوٹل بھی لے جائیں. اچھا اب وہ بوٹل تو آپ نے ساتھ میں لے لیا، اب وہ جو کر لیا اس کو بھی جیب میں لے کے گھومے جب تک پھینکنے کا موقع نہیں ملے. تو انہوں نے اس پر تنقید کی کہ آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا، ایسی تربیت یا ایسے آداب ہمارے نبی نے نہیں سکھلائے ہیں. ہم کو ایسے آداب بتائے گئے ہیں کہ آدمی آسانی سے زندگی گزار سکے. اب یہودیوں کا دیکھیے کپڑا کاٹ کے پھینک دینا، یہ صحابی رسول شروع کی بات ہے کہ انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. ایک صحابی کا اور واقعہ آتا ہے کہ وہ جب استنجا کرنے جاتے تو لنگی بدلتے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ لنگی کیوں بدل دی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ہوتا ہے، یہ ایک بیماری بھی بعد میں ہو جاتی ہے، عورتوں کو بہت خطرناک ہوتی ہے. کہا کہ وہ ہم کو کیا لگتا ہے کہ مکھی پاخانے پر بیٹھتی ہے، وہ بیٹھنے کے بعد وہ مکھی ہماری لنگی پر بیٹھتی ہے. اگر ہم ٹوائلٹ میں گئے ہیں اور وہ مکھی ہمارے کیا کہتے ہیں لنگی پر بیٹھ گئی تو ہم کو کیا ہوتا ہے کہ لنگی میری جو ہے وہ ناپاک ہو گئی، لہٰذا میں کیا کرتا ہوں ٹوائلٹ جانے کے ٹائم پہ لنگی بدل دیتا ہوں. تو ان صحابی نے کہا کہ طہارت میں سب سے زیادہ ہمارے رسول محتاط تھے، ہے نا. انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ صاحب وہ مکھی بیٹھے گی وہ ہمارے بیٹھے گی لہذا لنگی چینج کر کے جانا چاہیے، ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا. تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ ایسی سختی ایسی نہیں کریں کہ پرابلم کریٹ ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بارے میں ہماری جو رہنمائی کی. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ جب پیشاب کر رہے ہیں تو اب تو خیر مطلب آدمی جو ہے وہ فلش میں پیشاب کرتا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ پیشاب کریں تو دیکھیں کہ ایسی نرم جگہ پر پیشاب کریں کہ پیشاب کی چھینٹ الٹ کر نہیں آوے. اچھا اب مثال کے طور پر پیشاب کی چھینٹ کو آپ کو شک ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ شک کی بنیاد پر فتوا نہیں دو اپنے آپ. یہ سب کس طریقے سے گائیڈ کیا گیا. اگر شک کی بنیاد پر آپ فتوا، مثال کے طور پر یہ جگہ بچے مدرسے میں چھوٹے بھی ہیں، اب آپ یہ شک کرنے لگیں کیا ہو سکتا ہے یار بچہ یہاں بیٹھا ہو اور وہ پیشاب کیے رہا ہو پیجامے میں اور وہ پھر یہاں لگا ہے، میں یہاں بیٹھ گیا میں بھی ناپاک ہو گیا. اگر ایسے شک اپنے آپ کو ڈالیں گے تو کہیں آپ پاک رہ ہی نہیں سکتے، کہیں آپ بیٹھ ہی نہیں پائیں گے. لہذا پالیسی کیا بنا دی گئی ادب میں پالیسی یہ بنائی گئی جگہ ٹوٹل پاک ہے، پاکی کے لیے ثبوت نہیں چاہیے، ناپاکی کے لیے ثبوت چاہیے. یہ جگہ ناپاک ہے اس کو پروف چاہیے، جگہ پاک ہے اس کی ضرورت نہیں. کتنی ہزاروں مصیبت سے اللہ کے رسول نے کیا کر دیا، پوری امت کو نکال دیا. بعض لوگ ہیں واشنگ مشین کو پہلے غسل دیتے ہیں، جو واشنگ مشین کپڑے دھلتی ہے اس کو پہلے غسل دیتے ہیں پھر وہ کپڑے دھلتی ہیں. یہ سب جتنی چیزیں آپ کریں گے جو بھی لوگ کرتے ہیں عورتیں خاص کر تو آدمی پھر ہمیشہ اس کو، ایک دادا کو میں جانتا ہوں کیلے کا چھلکا ہوتا ہے، اب کیلے کا چھلکا جب آپ نے چھیل دیا تو کیلا اندر جو ہے وہ پاک ہے. اب ان کو ڈاؤٹ ہے وہ اندر والے پر، تو وہ چاقو لیتے ہیں، میں نے خود دیکھا ایسے چاقو سے وہ کیلے کے چھلکے کے بعد اس کو چھیلتی ہیں. اب جب تم اس کو چھیلنا شروع کرو چاروں طرف سے تو بچے گا کتنا، وہ اتنا بچے گا. اور جو اندر کا کیلا ہوتا ہے وہ باہر کے مقابلے میں کم ذائقے والا ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیج کی ہوتی ہے. اب ان کی عادت ہے وہ پورا چھیلیں گی، چھیلتے 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 وہ کیلا جو اتنا موٹا ہے وہ انگلی کی طرح ہو جائے گا. اب اس کو یہ مصیبت انہوں نے ڈال لی اپنے آپ. لہذا آداب جو اللہ کے رسول نے بتائی یہ بہت بڑی بات ہے. کس آداب ایسے بتائے گئے کہ امت کو مسائل پیش نہیں آئے، پرابلم کھڑی نہیں ہو، بلکہ آسانی سے زندگی گزاری جا سکے. آپ نے فرمایا کہ جب سو کر اٹھو تو اپنے ہاتھ کو دھلو. اچھا اس کی جو بنیادی وجہ تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امر تعبدی ہے.
अमरे ताबुदी का मतलब ये है कि जिस तरीके से गुस्ले जनाबत का सवाब मिलता है नहाने का, ऐसे ही सुबह उठकर हाथ धुलने का सवाब मिलता है, क्योंकि ये हुक्म रसूल है। अब वजह क्या थी? बर्तन होता था, बर्तन में पानी रखा हुआ है। अब आप बर्तन में अगर डायरेक्ट हाथ डाल देंगे और आपका हाथ गंदा है तो नतीजा क्या निकलेगा कि पूरा पानी क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा। अच्छा, जिस इलाके की बात की जा रही वहां पानी की, वैसे तुम्हारे यहां तो हफ्ते में एक दिन आ जाता है, 2 दिन आ जाता है। पानी रेगिस्तान का मामला, पानी की हिफाजत भी करना बहुत जरूरी है। लिहाजा आपने कहा कि रात में जब सोने के बाद उठो सुबह, तो पहला अपना काम क्या करो? हाथ धो लो। हाथ धुल करके फिर क्या करो? पानी में हाथ डालो। तो एक बड़ा तबका जो पानी में हाथ डालता था, तो ऐसी कोई चीज जग टाइप नहीं होती थी कि जग या लोटा निकाल करके वो निकाले। वो बेचारा गांवों में देखें आज भी ना, उसी बाल्टी से हाथ से निकालेंगे, उसी से धुलेंगे, उसी से करेंगे। क्यों? सिस्टम ही नहीं उनके पास। अब एक आदमी आज नल है उसके घर में, अब उसने नल खोल दिया, यकीनी बात है कि पानी नापाक होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन आज भी अगर वो इस सुन्नत को अमल करेगा तो उसको सवाब मिलेगा। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा कहते हैं अमरे ताबुदी है, और इसीलिए उस पानी को खास कर जो पानी आपने हाथ से धुला है उसका हुक्म उसी पानी को मानते हैं जो वजू के पानी का है। नहीं समझे? आप जो वजू करते हैं ना, वजू का जो पानी होता है उसके अंदर पाकी करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। खुद पाक होता है, पाक कर नहीं सकता। नहीं समझे? नहीं समझे तो बोले। आपने वजू किया और नीचे पानी किसी चीज में आपने स्टोर किया, पानी गिरने वाला। अब ये पानी से अगर आप कपड़ा धुलेंगे, कोई नापाक कपड़े को पाक करना, कपड़ा कभी पाक नहीं होगा। ये पानी क्यों? इस पानी को जो आपने धुला है, वजू करना हुक्म है, और वजू में गुनाह झड़ते हैं। जब गुनाह झड़ गया तो पानी उस पानी के साथ में, लिहाजा अब उसके अंदर पाकी देने की सलाहियत क्या हो गई? खत्म हो गई। इसीलिए कहा जाता है ना, जब आप वजू करके निकलते हैं, लोग मस्जिद में कभी कभी ऐसा, उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए। मतलब मस्जिद में गिरे वो जगह, ये नहीं करना चाहिए। पानी मस्जिद से बाहर होना चाहिए। यही वजह है, मैंने कभी इस पर आपने किसी ने बताया, जब हम मसा करते हैं, बाद लोगों की आदत क्या होती है कि आपने मुंह धुला, मुंह धुलने के बाद आपने हाथ धुला, ऐसे हाथ धुलते ना, फिर ऐसे ऐसे करते। ये तो खैर कोई चीजें नहीं हुई, फिर भी इंडियन स्टाइल है ये, मालूम नहीं क्यों करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। अगर यहां तक हाथ पहुंचाएं, अब उन्होंने वजू का एक जुज बना लिया उसको। जब तक ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तब तक वो समझते वजू ही नहीं हुआ, हालांकि उसका कहीं कोई पता ही नहीं है। वो सिर्फ ये है कि यहां तक पानी पहुंचना चाहिए। जब आपने हाथ धुल लिया, धुलने के बाद अब आपका हाथ तो भीगा हुआ है। अब ये पानी जो आपने हाथ में लगा हुआ है, ये पानी वो पानी है जो वजू में इस्तेमाल हो चुका। अब आपने क्या किया? पानी ताजा लेने के बजाय आपने उसी भीगे हुए हाथ से मसा किया। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपके हाथ में पानी लगा हुआ है, ये पानी किसका है? वजू किए हुए पानी है। लिहाजा उसमें क्या करना चाहिए आपको कि आपको अलग से पानी लें, और पानी लेने के बाद क्या करें? मसा करें, ताकि जो वजू का पानी था वो चला जाए। तो उसकी बुनियादी वजह वही है कि वो खुद पाक है, पाकी की सलाहियत उसके अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह बाद लोग देखें वजू करते हैं, मैं कभी इस पर पूरा वजू पर एक बात करूंगा। वजू को बड़ा उसमें नुकात है। मौलाना ये हक्कानी साहब ने एक मरतबा हमारे गांव के करीब में तकरीर हुई थी, तो उन्होंने 1 घंटा पानी मंगा करके तकरीर की कि वजू कैसे किया जाए। 1 घंटा पूरी तकरीर की और पानी बगल में रखे थे, वजू कर रहे थे, बता रहे थे कि आदाब इतने हैं, सुन्नत इतनी है, मुस्तहबात इतने हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, आप देखें, नोट करें, और से वजू करें नल से, पानी लिया मुंह धुलने के लिए, ऐसे लिया पानी फेंक देंगे, उसके बाद चला फिर पानी लेंगे फेंक देंगे। ये जो आप पानी लेकर के फेंक रहे हैं, कुरान मजीद में जिक्र है कि आप अपने चेहरे को धुले। आप क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं, मसा कर रहे हैं। वहां मसे का जिक्र नहीं है।
قرآن مجید میں کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ لوگوں اپنے چہرے کو دھلو. آپ نے کیا کیا؟ پانی تو پھینک دیا. اب پانی لے کر کے آپ یہ کر رہے ہیں نا، یہ آپ مسا کر رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں، لیکن پانی تو لگا ہی نہیں. پانی لگ رہا دیکھنے میں. کیوں؟ وضو میں تقاطر شرط ہے. تقاطر سمجھتے ہیں؟ پانی کا ٹپکنا، قطرے ٹپکنا، وہ نہیں ہو رہا ہے. پانی اگر ایک آدمی اسپنج میں لے کر کے اسپنج لے لے اور ہاتھ سے ایسے کرتے دیکھنے میں بھیگ جائے گا پورا ہاتھ، قطر چپکے گا نہیں ایک قطرہ. تو تقاطر شرط ہے وضو میں. سمجھے نہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آدمی دھیان نہیں دیتا ہے. تو بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ آپ وضو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں؟ ہاتھ کو دھلیں. آپ نے فرمایا کہ آئینہ بات یہ ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزارا. یعنی کیا ہو سکتا ہے ناپاکی کی جگہ پہ چلا گیا ہو، ہاتھ ناپاک ہو گیا ہو. اب آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے، پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. لہذا یہ حکم ہے کہ آپ اس کو ہاتھ کو دھلیں. تو یہ آداب میں ہم کو آداب سکھلائے گئے. اچھا، آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں اس طہارت کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر ٹوائلٹ نہیں کریں. گاؤں میں وہ ہوتا ہی ہے کہ جو ٹوائلٹ والے ہوتے ہیں، جو یہ ٹرین کے کنارے رہتے ہیں، ان کی تو ایک عادت ہو جاتی ہے گندی رہنے کی. لیکن جو گاؤں والے ہوتے ہیں نا، وہ بڑی نظافت سے جا کر کھیت میں ٹوائلٹ کرتے ہیں. ان کو کیا ہے؟ چکنی جگہ چاہیے، صاف ستھری جگہ چاہیے. اب وہ درخت کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ بہت صاف ستھرا رہتا ہے، وہاں جا کر انہوں نے ٹوائلٹ کر. ارے بھائی، جب تم صاف ستھرا تمہارا مزاج ہے، تم نے دوسرے کے لیے گندا کر دیا. اب یہ جو کام اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے کہ ایسا آدمی کام کرے کہ راستے میں ایسی جگہ پہ. پہلے بات تو راستے میں ٹوائلٹ، یہ غلط. پھر دوسرا جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھے، یہ دوسری غلطی ہے. اچھا، درخت کے نیچے کے لیے ایک بات اور بھی ہے، کیونکہ جنات وغیرہ بھی جو ہے نا، وہ سائے دار چیزوں کے نیچے بیٹھتے ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوگی. لہذا اس کی تکلیف سے بچنا چاہیے. عام آدمی بیچارہ جو راستہ گزرنے والا اگر وہاں بیٹھنا چاہے گا تو آپ نے اس کو بھی گندا کر دیا اٹھا کر. لہذا اللہ کے رسول نے ہماری تربیت فرمائی کہ آپ ایسی جگہ پر چل، پانی ٹھہرا ہوا ہے، اس میں آپ نے پیشاب کر دیا. اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرے. ویسے بھی پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن ٹھہرے ہوئے پانی میں تو ایک دم غلط بات ہے کہ پورا پانی آپ نے اٹھا کر کے کیا کر دیا؟ ناپاک کر دیا. اچھا، دائیں ہاتھ سے استنجا. دائیں ہاتھ کا فلسفہ یہ خود ایک پوری تقریر ہے کہ سارے کام اسلام نے دائیں ہاتھ سے کیوں شروع کروائے ہیں. اس کے پیچھے جو میڈیکلی راز ہے وہ ہے اللہ نے دل کو رکھا ہے بائیں طرف، اور ہر آدمی کی فطری طور پہ طاقت جو ہے وہ کس میں زیادہ ہے؟ داہنے میں. بائیں بہت کم لوگ ہیں، 1% لوگ ہیں جو بائیں سے لکھتے ہیں یا بائیں میں، لیکن 99% کیا ہے؟ داہنے سے. اب آپ دیکھیں، کبھی آپ بوٹل کھول رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کھولتے دائیں ہاتھ سے. اب آپ لگا رہے ہیں، کھول ہی نہیں رہا ہے. تو آپ جب طاقت لگاتے ہیں تو یہ پورشن زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو اللہ نے جو اصل پورے باڈی کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے اس کو بائیں رکھا ہے کہ جب آپ طاقت لگائیں گے تو یہ بائیں والا نہیں متاثر ہونا چاہیے. تو ہر وقت یہ بائیں والے کو سیف رکھنا ہی رکھنا ہے. اس لیے آدمی کو اللہ نے جان بوجھ کر کے داہنے ہاتھ میں طاقت زیادہ رکھی ہے کہ وزن کا اٹھانا ہے، مشکل کام کرنا ہے. جو غلیظ کام ہے وہ بائیں کے دل میں رکھ رکھے ہیں. تو آپ نے اس کی بات فرمائی کہ داہنے ہاتھ سے آپ استنجا نہیں کریں، کیونکہ داہنا کام اچھے کاموں کے لیے ہے اور بائیں کام کو آپ کیا کریں؟ اس کام کے لیے استعمال کریں. تو اس میں ایک لاجک بھی ہے، میڈیکلی لاجک بھی ہے کہ بائیں طرف جو ہے وہ دل ہوتا ہے. اور اچھا، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان بھی دیکھو، نبی کے مطابق. اب اگر داہنی طرف دل ہوتا اور آپ کو داہنی طرف سے کام کرنا، اب مثال طور پر لیٹنے کی بات ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ داہنی طرف لیٹو. جب رائٹ سائڈ آپ لیٹیں گے تو خود بخود دل کیا ہو جائے گا؟ لیفٹ سائڈ ہو جائے گا، اس کے اوپر پریشر نہیں پڑے گا. اب اگر رائٹ سائڈ لیٹنے کی بات کہی جاتی ہے اور رائٹ ہی سائڈ میں دل ہوتا تو دل کیا ہوتا؟ دل دبتا. تو اس کو بائیں سائڈ اوپر رکھا ہے آپ نے اور رائٹ سائڈ لیٹ گئے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے
दाहिनी साइड से काम करने का, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर, और फिर अल्लाह ताला ने जानबूझ करके बाईं तरफ, यकीनी बात है कि ये पूरी बॉडी मैकेनिज्म है, एक पूरी हमारी सिस्टम है, और वो सिस्टम बगैर प्लान के नहीं बनाया है, अल्लाह ने बड़ी प्लानिंग से उसको तरतीब दिया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहारत हासिल करने के बाद, जैसे एक आदमी तहारत हासिल कर चुका तो आपने फरमाया मिट्टी से हाथ धो लो, कोई चीज हो। अब उस वक्त मिट्टी होती थी, मिट्टी आज भी हमारे यहाँ गैर मुस्लिम जो है ना साबुन नहीं इस्तेमाल करते, एक बड़ी तादाद मिट्टी इस्तेमाल करती है। हो सकता है कि मिट्टी के इस्तेमाल करने के बाद हाथ से बदबू ना जाए, ये चांसेस हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर अल्लाह ने जरासीम को मारने की कुव्वत रखी है, और मिट्टी उस जरासीम को मार सकता है कि जो बड़े खतरनाक, जैसे कुत्ता है, कुत्ता जब पानी पीता है तो कुत्ते का जरासीम बहुत खतरनाक होता है। पहले तो, अब मुझे इस वक्त नहीं, मैं अपडेट नहीं हूं इस सिलसिले में, पहले तो ये होता था कि कुत्ता काटा तो कुत्ते काटे का इंजेक्शन क्या होता था, हाथ में नहीं लगता था, पेट में लगता था, डायरेक्ट पेट में लगता, और बड़ा हैवी इंजेक्शन होता था। वो इतना खतरनाक होता था कुत्ते का कि आदमी को डायरेक्ट पेट में लगाना पड़ता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब कुत्ता किसी चीज में मुंह डाल दे तो आप उसको क्या करें, बर्तन को 7 मरतबा धुलें, और 7 मरतबा धुलने के बाद जो है पहली मरतबा या आखिर मरतबा आप मिट्टी से धुलें। अब इस पर तहकीक हुई है कि कुत्ते के जरासीम को मारने में जमीन सबसे ज्यादा तेज है, उस जर्म को मार देती है जमीन के अंदर, वो पावर अल्लाह ने रखा है, वो एंटी जो है उसके, कि वो उस जरासीम को खत्म कर देती है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब आदमी आप क्या कहते हैं इस्तिंजा करके आए तो जो है बाएं हाथ को क्या करें, धुला जाए, और धुलने के बाद मिट्टी भी इस्तेमाल की जाए। अब अगर मिट्टी के अलावा साबुन है, उसके अंदर भी जंग मारने की कुव्वत होती है, फिर साबुन के भी आप कभी पढ़ करके देखें, जो अच्छी कंपनियां उसमें लिखती हैं कि इसमें क्या क्या केमिकल डाले जाते हैं जिससे ये जो है वो किस जर्म को कंट्रोल करती है। ये सारी चीजें जो है ना वो अल्लाह के रसूल ने हमारी तरबियत फरमाई कि हम ऐसे जिंदगी गुजारें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि साहब बहुत गंदा है, तो आपने पूछा ताज्जुब के अंदाज में, क्या इनको पानी नहीं मिलता है? मतलब क्या था कि आप गंदे रहने से आपकी जो बात तो है अपनी जगह, जो आपको तकलीफ होगी, जो इसकी बीमारी, वो एक अलग मसला है। हमारे तो पूरा सिस्टम ही इस्लाम का ये है कि हमारी बात से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे। अब आपने नहीं नहाए गंदे रहे, बाजू वाले को तकलीफ है तो उसको भी तकलीफ से बचाना है। अच्छा, फिर मुसलमान तो नमाज नहीं छोड़ता, नमाज में आएगा, वहां बाजू वाले को जो तकलीफ होना है, फरिश्ते को अलग से तकलीफ होना है, तो फरिश्तों को भी तकलीफ से बचाना है, अपनी जात को भी बचाना है, और बाजू वाले को भी बचाना है। लिहाजा आपने उस पर ये नहीं कहा, जब आप तो समझते ना कि बदबख्ता हाल है, ये बड़ी बुजुर्गी नहीं, ये बुजुर्गी की दलील नहीं है। बुजुर्गी के दलील साफ सुथरा रहना है। अगर एक आदमी के पास एक ही जोड़ा कपड़ा हो तो भी उसको साफ पहनना, नहीं 10 जोड़ा रखे, लेकिन जो पहने वो क्या करे, साफ पहने। इस्लाम में गंदगी जो है वो पसंद नहीं। पहली आयत कुरान मजीद के नाजिल होने के बाद जो दूसरी आयत नाजिल हुई कुरान मजीद में, उसमें वसियाबका फताहिर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े को पाक रखो। सवाल ये है कि इतनी बड़ी जात है अल्लाह के रसूल, मक्के में मशहूर है, आप एक मुहज़्ज़ब आदमी हैं, ये अल्लाह ताला को कहने की क्या जरूरत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने कपड़े को पाक रखें। तो एक आदमी को जज की पोस्ट दी जा रही है, तो प्रेसिडेंट को ये लिखने की जरूरत नहीं कि देखिए अब जब आप अदालत में आएंगे बहते थे जज तो कपड़ा अपड़ा कायदे से, ये वो जज को जिसको आपने जज का सिलेक्शन किया है उसके अंदर ये सारी सलाहियत पहले से मौजूद होगी। ये गवर्नर को गाइड करने की जरूरत नहीं है जज के लिए कि कपड़ा वगैरह आप ठीक ठाक पहन करके आवे। वो तो छोटे बच्चों को बताया जाता है, बेटा फंक्शन है आज ऐसे पहन के जाओ, ऐसे पहन के जाओ, लेकिन वो टीचर को बताने की जरूरत नहीं होती प्रिंसिपल को कि देखो भाई कल फंक्शन है, बड़े टॉप क्लास के पहन कर आइएगा। वो बच्चों को बताया जाता है, वो खुद ऑलरेडी हम इस बात से अंडरस्टूड होते हैं, समझते हैं कि उसके अंदर ये सलाहियत है। लेकिन अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला इस बात पर हिदायत फरमा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको मैंने नबूवत के लिए सिलेक्शन कर लिया, नबूवत का ऐलान हो गया, आप कपड़े अपने साफ रखें। हालांकि अल्लाह करो तो वैसे ही नफासत पसंद थे,
اس کے باوجود یہ بات کہی جا رہی. اس کے پیچھے جو راز ہے معلوم کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ جتنے بڑے لوگ تھے کون مذہبی، وہ سارے کے سارے گندے ہی رہتے تھے. آج بھی ایک ننگے بابا رہتے ہیں، آپ ان کا بڑا اعتماد کرتے، سارے بڑے ننگے بابا ہیں، وہ ایک دم ملج گھوم رہا ہے، آپ سوچتے کہیں یہ بددعا نہ دے دے. یہ عقیدہ بڑا پرانا عقیدہ ہے جو آپ کو ٹرانسفر ہو کر کے یہاں تک پہنچا ہے، سمجھے نہیں؟ تو وہاں پر یہ بات تھی کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس سے یہ متاثر ہو جائیں اور یہ سوچے کہ ہم کو بھی ایسے رہنا چاہیے. اللہ اس کی طرف کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے پاس تقویٰ نہیں ہے جو ننگے ہو کر گھوم رہے ہیں اور گندے ہو کر گھوم رہے ہیں، بلکہ آپ صاف ستھرے رہیں گے، کپڑے کو پاک رکھیں گے. اس لیے وہ بات کو کہنے کی ضرورت پڑی، کیونکہ جتنے اب تمہارے یہی ہیں وہ کالج ہے کوئی دھارواڑ بنگلور روڈ پر، وہ سنا کہ مادر داد ننگا رہتا ہے. وہ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کالج کا چیئرمین ہے یا جو بھی ہے، وہ مادر داد ننگا رہنا اس کی سب سے بڑی کیا ہے؟ عزت ہے. ایسے ہی ہزاروں لوگ ہیں جو اس قسم کے چکر میں، وہاں دلی میں بھی ایک پوری ٹیم ہے ننگے رہنے والوں کی، سمجھے نہیں؟ اس پر ہماری ہدایت کی گئی اللہ کے رسول نے کہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف آپ نہیں جائیں کہ یہ کوئی بزرگی کی علامت ہے. ایک صاحب کے بال بکھرے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے کہا بھائی کیا بال سلجھانے کے لیے تم کو کوئی سامان نہیں ملا؟ یہ سب علامت سمجھی جاتی بزرگی کی. مولانا صاحب بے تکے رہیں، بال ارے بہت پہنچے ہوئے ہیں. ارے پہنچے ہوئے ہیں، پہنچتا وہ ہے جو سب سے زیادہ سنت کا پابند ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کرنا زندگی میں. قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کے پاس ایک صاحب آئے، کافی دن رہے وہ ان کے پاس، تو جانے لگے. اور بھی بزرگوں کے واقعات ایسے. تو انہوں نے کہا حضرت میں آیا تھا کہ سنا تھا آپ بڑے بزرگ ہیں، لیکن کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں ایسی جو مطلب ہوا میں اڑ جاتے ہیں، چھو منتر کر دیتے تو ادھر سے ادھر ہو جاتا، پنکھا ادھر ہو جاتا، لائٹ، ایسی کوئی چھو منتر والی چیزیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آئی. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ ایسے دن رہے، تم نے یہ کبھی دیکھا کہ میں نے کوئی کام سنت کے خلاف کیا ہے؟ کیا نہیں ہوتا؟ نہیں دیکھا. کیا اصل چیز یہ ہوتی تم جو دیکھنے آئے ہو کہ ہوا میں اڑتا رہے، اگر یہ علامت نوٹ کریں جملے کو جو کہنے جا رہا ہوں، اگر یہ علامت بزرگی کی ہے کہ ہوا میں اڑ جائے، چھو منتر کر دے تو یہ ہو جائے، تو سب سے بڑا بزرگ دنیا کا دجال ہے. آپ کو معلوم ہے وہ ایسی کرامت دکھلائے گا کہ جو آپ تصور بادل دکھائے گا، برسو بھائی برس تو لگے گا. آدمی دکھائے گا مر جاؤ، بندہ مر جائے گا. مرے ہوئے دکھائے گا اٹھ جاؤ، بندہ اٹھ جائے گا. بتائیے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ سب سے بڑا بدکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ تمام انبیاء کی جو ضد ہے وہ قاری طیب علیہ الرحمہ کہتے ہیں وہ دجال ہے. قاری طیب علیہ الرحمہ نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ ہر چیز کی ایک اینٹی چیز اللہ نے پیدا کی ہے. جیسے لائٹ ہے تو اس کا اینٹی کیا ہے؟ اندھیرا ہے. ظلم ہے، اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ انصاف ہے. ایسے ہی ہر چیز دن ہے تو رات ہے. تو انہوں نے کہا کہ آخر نبی کا اینٹی کون ہے؟ انہوں نے کہا نبی کا اینٹی دو ہے، ایک نہیں دو ہے. ایک تو دجال ہے اور دوسرا شیطان ہے. اسی لیے جتنے کام نبی کو پسند ہوں گے شیطان کو قطعی پسند نہیں آ سکتے. ہمیشہ وہ اس کی کیا جائے گا؟ اینٹی جائے گا. لہذا یہ چیزیں جو ہیں نا اپنے ذہن میں نہیں نکالیں، لہذا یہ چیزیں بزرگی کی علامت ہے. ایک بات اور کہہ رہا ہوں، ایک جملہ، تقویٰ کبھی بھی فطرت کے خلاف نہیں جانا چاہیے. نہیں سمجھے میری بات؟ جس کو آپ تقوی کی کسوٹی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسوٹی ہے، وہ کسوٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو تقوی کے خلاف ہو. مثال کے طور پر نہیں بہت بزرگ ہیں شادی ہی نہیں کی، یہی کسوٹی کیا ہے؟ شادی اگر کرنا بری چیز تھی تو اللہ کے رسول نے تو کئی شادیاں کی. کیوں؟ کیونکہ شادی کرنا فطرت ہے. تقویٰ کبھی بھی فطرت کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ بات یاد رکھیں. بہت مولانا بزرگ کیا ہو رہا دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، مومن کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ کا رسول فرمایا اتقوا فراست المومن، کہ لوگوں مومن کی فراست سے بچو، بہت دور تک دیکھتا ہے. بھولی عورت تو اللہ کو پسند ہے کہ بیچاری دنیا کے بارے میں کم جانتی ہو،
تم بہت چنٹ قسم کی نہیں ہو. لیکن مومن جو ہے نا، کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں، وہاں پہ مار دیا گیا، ہاں ہوگا، یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں. آپ کو اپ ڈیٹ رہنا چاہیے اور آپ میں اسپیشلسٹ بھی ہونا چاہیے. یوسف قرضاوی نے ایک مثال دی بڑی اچھی. وہ جو گرگٹ مارنے والی آپ کو حدیث سنائی تھی، اس میں پہلے وار میں مارنے پر اللہ کے رسول نے زیادہ ثواب بتایا، دوسرے وار میں مارنے پہ ثواب کم بتایا. تو یوسف قرضاوی نے کہا، بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ پہلے وار کے مارنے پر زیادہ ثواب، دوسرے مار کے مارنے پر کم ثواب. وجہ کیا؟ مارا تو گیا، وہ ثواب برابر ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، اسلام بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم مارتے ہو نشانہ تو اس میں اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. تم کو جو کام کرو اس میں اسپیشلسٹ ہو. اس بنیاد پر یہ حدیث میں بیان کیا جائے کہ پہلی وار میں مارا تو زیادہ ثواب، دوسری وار میں مارا، بعض حدیث میں تو نصف کا لفظ ہے کہ پہلے سے آدھا ثواب دوسری وار میں. اس کا مطلب تم اسپیشلسٹ نہیں ہو، اور اسپیشلسٹ چاہیے اسلام میں. یہ بھولے رہ کر کے یہ بھولاپن اچھا نہیں ہے. کہاں بھولاپن ہو؟ بھولاپن وہاں ہو جہاں آپ کو کسی کے ذات کو فائدہ پہنچانا ہے. لیکن یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا، اور ہم نے بتایا کہ ذات فلاں دیکھے، اچھا یہ ملک کا نام ہے کہ دوا کا نام ہے. ایسا نہیں کرو بھائی، یہ ایسا مسلمان نہیں اچھا ہوتا. مسلمان ایک دم اپ ڈیٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ آپ کو تبلیغ کرنی ہے. آپ جب